لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب آج کل تو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ پہلے ایک دوست تلاش کرنا مشکل تھا، آج فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر ایک ہی ٹائم کے اندر آپ سینکڑوں ہزاروں اپنے دوست بنا لیں گے۔ اب آج دوست بنانے کا معیار کیا ہے؟ آج اگر کسی سے فرینڈشپ کی جاتی ہے تو کیا چیز دیکھ کر کی جاتی ہے؟ ہم یہ دیکھ کر فرینڈشپ کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، ہم یہ دیکھ کر فرینڈشپ کرتے ہیں کہ اس کے ریسورسز کتنے ہیں، ہم یہ دیکھ کر فرینڈشپ کرتے ہیں کہ اس کی پہچان کہاں تک ہے، ہم یہ دیکھ کر کے فرینڈشپ کرتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، ہم یہ دیکھ کر فرینڈشپ کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہمیں گھمانے کے لیے لے کر کے جائے گا اور تفریح کرائے گا۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں فرینڈشپ کا ایک فارمولہ دے دیتا ہوں، اسے زندگی پر یاد رکھیے گا، کبھی مت بھولیے گا اسے۔ آپ نے اگر اسے یاد رکھا تو فرینڈ کو جسٹیفائی کرنے کے اندر آپ کو ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گی، بلکہ بہت ایزیلی آپ اپنے دوست کا سلیکشن بھی کر سکیں گے اور دوستی بھی کر سکیں گے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ قرآن مقدس نے دوست کے حوالے سے فرمایا کہ تمہارا سچا اور اچھا دوست کون ہے؟ تمہارا اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں اچھی باتوں کا حکم دے اور تمہیں بری باتوں سے روکے۔ یہ نہیں کہ بری باتیں تمہارے ساتھ شیئر کرے، یہ نہیں کہ گندی پکچروں کی لنک تمہیں بھیجے، یہ نہیں کہ بد کرداری کی طرف تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جائے، یہ نہیں کہ آوارگی کے راستے پر تمہیں لے کر کے جائے، بلکہ سچا دوست یہ ہے کہ تمہیں اچھی باتوں کی طرف بلائے اور بری باتوں سے تمہیں روکے۔ میں آپ کی طرف مرد ہو یا خواتین، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، طالب علم ہو یا طالبات، میں یہ ساری چیزیں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ اپنی کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنی ہائی اسکول کے اندر، جونیئر کالج کے اندر اور عام زندگی کے اندر تلاش کیجئے کہ ایسے آپ کی کتنے دوست ہیں اور کتنی سہیلیاں ہیں جو آپ کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ تلاش کرنے پر بھی آپ کو شاید ہی کوئی ایسا دوست ملے جو اچھی بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہو اور بری بات سے روکتا ہو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا شخص، ایک بریلینٹ، ایک ٹیلنٹ، ایک باصلاحیت شخص غلط دوستوں کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تو صحیح ہوں چاہے دوست کیسا بھی ہو، تو نہیں، دوست کی عادتیں رنگ لاتی ہیں اور دوست کی عادتوں کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، ایک مفکر کا قول ہے، مجھے کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اگر میں اس سے نہ بھی ملوں تب بھی میں اس کے بارے میں جان سکتا ہوں، بس مجھے ایک بات بتا دی جائے اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، میں اس کے دوستوں سے اس شخص کا اندازہ لگا لوں گا۔ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ آج دوستی کا معیار کیا ہو گیا؟ آج آپ دیکھیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے اندر اور دنیا کے ترقی یافتہ اور کامیاب انسانوں کی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی جو ان کے دوست اچھی چیزوں کے اندر ان کی رہنمائی کرتے تھے
اور ہر بری باتوں سے انہیں روکا کرتے تھے۔ دوستوں کے درمیان تعلیمی کمپٹیشن ہوتا ہے، دوستوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مووی کے حوالے سے، آرٹسٹ کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے، برائیوں کے حوالے سے، بد کرداری کے حوالے سے آج دوستی کی جاتی ہے۔ نتیجتاً آج کا مسلم نوجوان خاص طور پر غلط دوستوں کی سنگت کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب غلط دوستی ہوتی کیوں ہے اور اچھی دوستی کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ ہے مقصد فراموشی۔ جب کسی انسان کے سامنے کوئی اپنا ایم نہ ہو، ٹارگٹ نہ ہو، تو پھر وہ ہر کسی سے دوستی کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے سامنے ٹارگٹ ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا ایم ہے، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ پھر ایسے لوگوں کی تلاش کرے گا جو لوگ اس کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے سلسلے میں اس کا سپورٹ کریں اور اس کے کام کے ہوں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے نوجوانوں سے پوچھا جائے تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ ایم کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم سے کیا فائدہ، بے روزگاری تو بڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی آج جاب نہیں ہے۔ تو میں آپ کو صرف دو باتیں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے، یا تو فیل ہو جاؤ یا اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو، بیچ میں نہ رہو۔ آپ 35% لے کر کے آئیں گے تو آپ کو کہاں سے جاب ملے گی؟ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی میرٹ لسٹ کے اندر ہے، کسی کی پوزیشن یہ ہے کہ اعلیٰ نمبرات سے پاس ہے، تو جاب اس کا انتظار کرتی ہے، اسے جاب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج جاب کے لیے جو پریشان ہے، میکسیمم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی پوزیشن یہ ہوگی کہ بہت زیادہ باصلاحیت وہ نہیں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مقصد فراموشی اگر ہو تو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا، ٹائم کو ضائع کرتا ہے۔ آج اگر ہم مسلم محلوں کا دورہ کریں، مسلم محلوں کی وزٹ کریں اور مسلم محلوں میں جا کر کے رات کو 2 بجے دیکھیں تو ہماری قوم کا نوجوان ٹائم پاس کرتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بہت سارے بچے بھی پارک کے اندر، گارڈن کے اندر جا کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب بندہ بننے کے لیے آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا، ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے، ٹائم کو یوز کرنا ہے۔ ٹائم ایسا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی دولت کو ضائع نہیں کر سکتے، ایسے ہی اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ اسلام نے ٹائم کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسلام کی ساری عبادتوں کا تعلق ٹائم ہی سے ہے، لیکن افسوس کہ اس اسلام کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے اور ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ٹائم کے ساتھ فرض کی گئی۔ آپ ذرا سوچیں، اگر صبح 6:22 پر سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ کی آنکھ 6:25 پر کھلی تو آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ادا نہیں، یہ نماز قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے عصر کا معاملہ، اسی طریقے سے حج کا معاملہ، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ، اسی طریقے سے روزے کا معاملہ، سب کے اندر ٹائم کے حوالے سے آپ کو کانسیپٹ ملے گا۔ افسوس، جس مذہب کی ساری عبادتیں ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں اور ٹائم سے مقید ہیں، اسی مذہب کا ماننے والا مسلمان
آج اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہو تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنے تعجب کی بات ہوگی۔ گیا ہوا وقت پلٹ کر نہیں آتا، گیا ہوا ٹائم پھر نہیں آتا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔